بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ جَوَّزَ لَهُمَا الْأَمْرَيْنِ الاجتماع والانفراد أَمْزَمَا جَوَّزَهُ وَتَصَرَّفَ كُلٌّ مِّنْهُمَا كَيْفَ شَاءَ مِنَ الاجتماع والانفراد وَلَوِ اقْتَسَمَ الْمَالَ جَازَ. خوب، ایک شخص نے فرض یہ کرتے ہیں کہ اپنے دو وصی مقرر کیے تھے اور ان کو یہ بھی کہا تھا آپ کا جی چاہے تو دونوں باہمی مشاورت سے تصرف کریں اور آپ کا جی چاہے تو ہر آدمی مستقل امور کو انجام دے اور مستقل تصرف کرے. دونوں صورتیں اس نے ان کے لیے آپ فرماتے ہیں یہ جو کام اجتماعی طور پر کریں گے وہ بھی درست، جو انفرادی طور پر کریں گے وہ بھی درست. حتیٰ کہ اگر یہ دو بندے اس مال کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، 5 لاکھ روپے تھے 2.5 لاکھ کر لیتے ہیں، یا ایک 2 لاکھ لیتا ہے دوسرا 3 لاکھ لیتا ہے، یا جو بھی اموال دیگر تھے پیسے کے علاوہ، اب اگر یہ ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں تو بھی ابھی ٹائم ختم ہو گیا کلاس کا، اگر یہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں تو بھی جازا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے اس نے خود اظہار رضایت کیا تھا. کس بات پر؟ کہ تمہیں اختیار ہے انفرادی بھی اور تمہیں اختیار ہے اجتماعی بھی. اچھا، آپ فرما دیں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اگر انہوں نے آپس میں مال کو تقسیم کر لیا ہے تو بس اب جو فرض کرتے ہیں اویس صاحب کے حصے میں آیا ہے اس میں وجاہت صاحب مداخلت نہیں کر سکتے، جو مجاہد صاحب کے حصے میں، نہ ایسی نہیں ہے. اگرچہ ان کے لیے تقسیم جائز ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی وصی دوسرے کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتا، نہ، چونکہ اجتماع تھا نا، وہ بھی تو اس کے لیے تھا، لہذا اس کو بھی یہ حق ہے کہ یہ اس میں، چونکہ اصل میں تو دونوں کو ہر جز میں تصرف کا حق حاصل تھا. اب اگر تقسیم ہو گئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا جو جس کے حصے میں گیا ہے دوسرا بندہ اس میں تصرف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مسئلہ، اگر ایک شخص نے اپنے 2 وصی بنائے تھے، اللہ نہ کرے ان میں سے ایک وصی عاجز ہو گیا، عاجز بے معنی کہ اب وہ امور کو انجام نہیں دے سکتا، ٹھیک، یا موسی نے فقط ایک ہی وصی بنایا تھا اور وہ وصی بھی اب عاجز بے معنی ہے، صحیح زندہ سلامت ہے لیکن اب امور کو کما حق کو خود بجا نہیں لے سکتا جیسے کرنے چاہیے تھے. فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، حاکم شرعی اس عاجز وصی کے ساتھ ایک معین کو ملا دے گا کہ بھئی یہ اس کا وصی تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہو گیا، اب اس کے لیے ادھر ادھر جانا مشکل ہے، تو اس کے ساتھ معاونت کر. ٹھیک ہے. سوال مقدر یہ ہوگا کیا اس کی جگہ چونکہ وہ عاجز آ گیا ہے، کیا حاکم خود اس کی ولایت نہ لے لے اپنے پاس؟ فرماتے ہیں نہ. کیوں؟ جب تک وہ ہے تو ولایت کا حق اسی کو ہے، حاکم کو تب ہوتا کہ اگر وہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ بیٹھے، لیکن ادھر چونکہ وہ بیچارہ خود بالمباشرہ انجام نہیں دے سکتا، لہذا معین تو حاکم جم کرے گا، عاجز کی بنیاد پر اس کے ساتھ معین کو لگا دے گا اور اس کی حیات کی بنیاد پر زمام اپنے ہاتھ میں بھی نہیں رکھتا، اس کی بھی ولی اور وصی ہونا اسی طرح باقی رہے گا. ٹھیک ہے. 2 ہو گئے. اس کے بعد آگے 2-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ یہ ہے، ایک کو حق دیا تھا
کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے دوسرے کی مشاورت سے انجام دے تو چاہے منفردن دے، لیکن دوسرے کو کہا تھا کہ تو بغیر اس کے مشورے کے کوئی نہیں کر سکتا، جیسے اس نے کہا ہوگا ویسے ہوگا۔ کیا مطلب؟ جس کے لیے اجتماع شرط تھا وہ انفرادی طور پر کوئی کام نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے دونوں صورتیں تھیں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اجتماعی کرے تو چاہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ایک بندے کو وصی بنائے اور دوسرے بندے کو مشرف، یعنی اس کا ناظر، بڑی مانا کہ جناب وصی صاحب کام سارا آپ نے کرنا ہے، تصرفات سارے آپ کے ہیں، آپ نے کرنے ہیں، لیکن آپ نے مشاورت کرنی ہے فلاں بندے سے، اور جس کو مشرف قرار دے گا اس کو حق کے تصرف نہ دے۔ تو جو فرمائی نا، اب یہاں کیا ہوگا؟ جو وصی ہوگا وہ بغیر مشرف کے مشورے کے عمل انجام نہیں دے سکتا، لیکن جو مشرف ہے وہ صرف مشورہ دے سکتا ہے، وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ آیا، وصی کون تھا؟ وجاد سے، اور مشرف کون تھا؟ اویس صاحب۔ وجاد جاتا ہے اویس صاحب کے کمرے میں، جناب آپ مشرف ہیں موسی مرحوم کی طرف سے، یہ فلاں کام کرنا ہے یا اس بچے کو سکول میں داخل کرنا ہے، آپ مشورہ دیں کہاں داخل کروں۔ اویس صاحب کہے گا وصی ہیں آپ، مجھے تو کوئی اختیار نہیں، تو جان تیرا کام، میں تمہیں مشورہ دیتا ہی نہیں ہوں۔ اب کیا کریں؟ مشکل پیش آئے گی نا، کیونکہ وصی کے لیے مشکل دی کہ بغیر اس کے مشورے کے تو نے کوئی کام کرنا نہیں۔ وہ شریف آدمی کہتا ہے جی میں خالی مشورے دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں نے ویسے بھی امتحان کی تیاری کرنے، جا کوئی اور بندہ ڈھونڈ، جب میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، خالی مشورہ ہے، تو خالی مشورے کی بنیاد پر میں اس امتناع کی صورت میں اب کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا۔ ضم الحاکم الیہ معینا، حاکم کو اختیار ہے کہ وہ وصی کے ساتھ ایک اور بندے کو معین بنائے، اکیلا اس کو اختیار وہ حاکم بھی نہیں دے گا۔ کیوں؟ اگر اکیلے اس کے اقدامات پر موسی راضی ہوتا تو وہ کسی اور کو مشرف بناتا کیوں؟ اس کا مشرف قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کے اکیلے تصرفات پر راضی نہیں تھا، اس لیے حاکم اس کے ساتھ ایک اور بندہ ملا دے گا، چلو اب وہ نہیں دیتا مشورہ، چلو ٹھیک ہے اپنے مشورہ اپنے پاس رکھے، آپ اس کو ملا لیں اور اس سے مشورے لیں اور کام کو کافی ہے اتنا۔ وَلَوْ جَوَّزَ لَهُمَا الْأَمْرَيْنِ، اگر فرض یہ تھا کہ موسی نے دو لوگ اپنے وصی بنائے، فرض مسئلہ یہ تھا نا، اب اس نے ان دونوں کے لیے دونوں صورتیں جائز قرار دیں۔ کون سی؟ اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی تم دونوں میرے وصی ہو، تمہارا جی چاہے تو ہر کام باہمی مشاورت سے کرو، اور تمہارا جی چاہے تو ہر بندہ اپنا مستقل انجام دے، تمہارے لیے کوئی قید نہ اجتماع کی ہے اور نہ ہی انفراد کی۔ حمزما جوزہ، جو کچھ اس نے ان کے لیے جائز قرار دیا تھا وہی نافذ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تصرفا کل منہما، ان دو وصیوں میں سے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ تصرف کرے کیفا شاء، جیسے چاہیں، من الاجتماع، دل چاہے تو ہر کام باہمی مشاورت سے انجام دیں، والانفراد، جی چاہے تو ہر بندہ مستقل، اس میں کوئی فرق، ٹھیک ہے۔ فَلَوْ اِقْتَسَمَ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اگر اس نے ان کے لیے دونوں اجتماع اور انفراد دونوں جائز قرار دیے تھے، اب اگر اس صورت میں یہ مال کو بھی آپس میں، مثال
کہ بھائی زمینوں کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں اور حیوانات کی دیکھ بھال تو کر، یا مکانوں کی دکانوں کی دیکھ بھال تو کر۔ فرض مسئلہ یہ ہے کہ اگر اموال آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اس صورت میں جازا، یہ بھی جائز۔ بے تنصیف، چاہیں تو سارا مال 50-50 کریں تو بھی جائز، وہ بے تفاوت، یا ایک زیادہ لے لے اور دوسرا تھوڑا لے لے، اس میں بھی کوئی فرق کیوں؟ حیث لا یحصل بالقسمت ضرر، اس لیے کہ اگر اب یہاں مال تقسیم ہو بھی جاتا ہے تو مال تقسیم کرنے سے کسی قسم کا کوئی ضرر، اس لیے کہ انفراد کی بات تو وہ خود کر چکا تھا نا پہلے بھی، کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ پس لأن مرجع القسمت حینئذ، اب اگر یہ دونوں مال تقسیم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا الی تصرف کل منہما فی البعض، تقسیم کا مطلب کیا ہے کہ فلاں کل مال میں نہیں کچھ مال میں تصرف کر رہا ہے، اور دوسرا بھی کل مال میں نہیں کچھ مال میں تصرف کر رہا ہے، ہوا جائزون بدونہا، وہ تقسیم نہ بھی کرتے تو بھی ان کے لیے جائز تھا، اب اگر وہ تقسیم کر کے یہ کر رہے ہیں تو بھی ان کے لیے جائز ہے، کسی قسم کا ضرر نہ موسیٰ علیہ پر ہے، نہ وسیع پر ہے، اور نہ ہی موسی پر۔ ٹھیک، ہاں۔ ثم بعد القسمت لکل منہما التصرف فی قسمت اور میں نے گزارش کی تھی پہلے، اب اگر مال تقسیم کر بھی دیا آپس میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو کچھ زید کے ہاتھ میں آ گیا وہ بکر کے پاس موجود مال میں تصرف نہیں کر سکتا، نہ فرماتے ہیں چاہے مال تقسیم ہو بھی جائے لکل منہما، دونوں وسیعوں کو یہ اختیار ہے کیا؟ التصرف فی قسمت کہ جو دوسرے کے حصے میں مال گیا ہے وہ اس میں بھی تصرف کر سکتا ہے، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ، اگرچہ وہ اس کے دوسرے ساتھی قبضے میں ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ وَسِيٌّ فِي الْمَجْمُوعِ، اس لیے کہ یہ بھی اس کی طرح کل مال میں وسیع تھا، کوئی جزء مال میں وسیع کل مال میں تھا، لہذا فلا تضيع القسمہ، اگر انہوں نے مال تقسیم کر بھی دیا ہے تو یہ اس کل مال کی وسعت کو زائل نہیں کرتا۔ فلا تضيع القسمۃ ولایتہ فی، ٹھیک ہے، ختم، یہ ایک مسئلہ تھا۔ آگے لو ظہر من الوصی المتحد او المتعدد، اگر وصی میں چاہے وہ فقط ایک ہی وصی تھا یا اس کے چند وصی تھے، اور قید یہ تھی کہ یہ دونوں مل کر، اس میں فرق رکھنے والا جان، اگر ایک بندے کے دو وصی ہیں لیکن اجتماع کی قید نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ ہر بندہ انفرادی طور پر تصرف کر سکتا ہے، اب اگر ایک عاجز ہو جائے یا مر جائے تو بھی اس کے ساتھ دوسرا بندہ نہیں ملائیں گے، کیوں؟ مالک نے خود جو کہا تھا موسی نے کہ انفراد درست ہے، یہ اس صورت میں ہوگا اس نے دو وصی بنائے اور شرط لگائی کہ دونوں نے اجتماع باہمی مشاورہ سے، اب ان میں سے کسی ایک میں ظاہر عاجزن، چاہے وہ اکیلا تھا یا دو تھے، ان میں سے ایک عاجز ہو گیا، اب کیا کریں؟ ضم الحاکم الیہ، حاکم اس دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی کو معین بنائے گا، کیوں؟ لأنہ بعجزہ خرج عن الاستقلال، چونکہ وہ بیچارہ عاجز آ گیا ہے، تصرفات کے جو بھی امور ہیں جو کام ہیں وہ انجام نہیں دے سکتا، اسی لیے اس کے ساتھ ایک معاون بنایا جائے گا۔ اب بڑی مزیدار عبارت ہے اگر آپ مزہ لیں تو، جناب اگر وہ استقلال سے عاجز ہے تو پھر حاکم معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے نا، خود ولی اس کا بند ہے، معاون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں المانع من ولایت الاستقلال، لیکن ہے تو صحیح نا، وہ ولایت حاکم سے بھی مانے، بات سمجھے؟
وَبِقُدْرَتِهِ عَلَى مباشرت فعل جملہ 100% امور انجام نہیں دے سکتا نا، کچھ نہ کچھ تو ہیں کہ جن کو وہ خود انجام دے سکتا ہے، اس لیے لم یخرج عن الوسایا، وہ وسیع ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ کیسے؟ بحیث یستقل الحاکم، کہ اب اس کو فارغ کر دیں اور حاکم اس پر مستقل ولی بن جانا، پھر کیا کرے؟ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِالضَّمِّ، حاکم جمع کرے گا کیا؟ اس لحاظ سے کہ وہ کچھ امور خود انجام دے سکتا ہے، کسی اور کو وسیع نہیں بنائے گے، اور حق کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں بھی نہیں لے گا، لیکن اس لحاظ سے کہ کچھ تصرفات کے انجام دہی میں وہ عاجز ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ایک معین کو ملا دے گا۔ ٹھیک ہے، وَمِثْلُهُ، یہی حکم ہے، لو مات احد الوسیعین علی الاجتماع، دو وسیع بنائے تھے، دو میں سے ایک فوت ہو گیا، لیکن ان دونوں کے لیے قید تھی اجتماع کی، تو یہاں بھی اگر ایک فوت ہو گیا ایک زندہ رہا تو حاکم اس کے ساتھ دوسرا بندہ مقرر کرے گا۔ ہو لیکن عمل معذون لہما فی الانفراد، لیکن اگر دو وسیع تھے اور دونوں کو انفرادی اذن تھا، موسی نے کہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک استقلالاً بھی تصرفات کر سکتا ہے، اب اگر ان میں سے ایک عاجز آ جائے یا ایک فوت ہو جائے، فَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ الضَّمُّ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، اب یہاں حاکم مختار نہیں کہ دوسرے ساتھ ایک بندہ اور ملائے، کیوں؟ لِبَقَائِ وَسِيٍّ کامل، چونکہ ایک وسیع کامل یعنی کامل التصرف جس کو موسی کہہ گیا تھا کہ تم انفرادن کر سکتے ہو، لہذا یہاں کسی اور بندے کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ شاباش۔ واقعہ قسم آخر، اب آپ کو تھوڑا سا ذوق ہو نا مباحثے میں، ایک صفحہ لے لیں، اس میں ٹوٹل صورتیں بنائیں کہ موسی جب ایک سے زیادہ وسیع بناتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، کہاں سے شروع کریں گے؟ یا اس نے ان دونوں کے لیے انفراد کی شرط لگائی ہوگی، یا دونوں کے لیے اجتماع کی شرط لگائی ہوگی، یا ایک کے لیے انفراد اور دوسرے کے لیے شاباش۔ وَبَاقِيَا قِسْمٌ آخر، وہ کون سی ہے؟ لَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا الْاجْتِمَاعَ، ایک وسیع کو کہا ہے کہ تو دوسرے کی مشاورت کے بغیر تصرف، وَسَوَّغَ لِلْآخَرِ عَلَى الْانْفِرَادِ، لیکن دوسرے کو کہا ہے کہ تو اس کے مشورے کا محتاج ہے، تو انفرادن کر سکتا ہے، فَيَجِبُ اتِّبَاعُ شَرْطِهِ، تو جیسی شرط موسی نے لگائی تھی اسی کی اتباع واجب ہے۔ فَيَتَصَرَّفُ الْمُسْتَقِلْ بِالْاِسْتِقْلَالِ، جو مستقل ہوگا وہ بالاستقلال تصرفات کرے گا، اور جس کے لیے اجتماع کی شرط کی وہ جو بھی کام کرے گا وہ دوسرے کے مشورے سے۔ ایک اور شرط، وہ کون سی ہے؟ اس نے یہ کہا تھا جب تک دونوں زندہ ہو ہر کام باہمی مشورے سے کرنا، لیکن اگر تم میں سے کوئی ایک شہید ہو جائے تو پھر تمہیں انفراد حاصل ہے، حق انفراد حاصل ہے، پھر کسی اب اس میں بھی کوئی اور بندہ اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وقریب من لو شرط لہما الاجتماع موجودین، کہ اس نے ان دونوں کے لیے اجتماع کی شرط لگائی ہے، لیکن موجودین جب تک تم دونوں ہو، اجتماع شرط ہے، ہر کام باہمی مشاورت سے کرو، وانفراد الباقی بعد موت الاخر، لیکن اگر ایک فوت ہو جائے تو پھر دوسرا ان معاملات کی انجام دہی میں مستقل ہوگا، ایسا کہے۔ او عاجزی، یا اس نے کہا کہ اگر ایک عاجز آ جائے تو پھر بھی دوسرا منفرد ہے، فیتبع شرطہ، پھر بھی اس کی اسی شرط کی اتباع کی جائے گی، کسی اور کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ وَقَضَا يَسِحُ شَرْطُ مُشْرِفٍ عَلَىٰ أَحْدِهِمَا، کہ اگر وہ
ان میں سے کسی ایک پر ایک مشرف اور ناظر قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، بحیث لا یکون للمشرف من التصرفات، کہ اس ناظر کو کسی بھی مال میں حق کے تصرف نہ ہو، بلکہ اس نے یہ کہا کہ تو نے جو کام کرنا ہے فلاں بندے کی مشاورت سے، لیکن وہ جو مشیر ہے اس مشیر کو کسی قسم کا حق کے تصرف نہ دے۔ فرماتے ہیں انما تصدر عن رأیہ، تو یہ جو کام بھی اس سے صادر ہوگا، جو کرے گا وہ ہوگا اس کی رائے سے۔ فلیس للوصی التصرف بدون اذنہ، وصی کو مشرف کے اذن کے بغیر اور رائے کے بغیر اگر امکان ہے ممکن حد تک کسی تصرف کا حق، بلکہ جو بھی تصرف کرے گا اس کی اذن اور رائے سے کرے گا۔ لیکن انتہا ذرا مشرف کی رائے جاننا اور اذن جاننا، اذن حاصل کرنا متاثر ہے۔ کیسے؟ مشرف کہیں چلا گیا ہے، ملتا ہی نہیں ہے، اب ادھر نقصان ہو رہا ہے، اسے بھی ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ولو بامتناع ہی، حتیٰ کہ بے امتناع مشرف، یہ اس سے مشورہ لینے پوچھنے جاتا ہے، وہ آگے مشورہ دیتا ہی، اب کیا کریں؟ ضم الحاکم الی الوصی معینا، تو اب یہاں حاکم اس وصی کے ساتھ ایک اور معاون کو ملا دے گا۔ کل مشروط لہ الاجتماع، اور جیسا کہ اس نے اگر یہ شرط لگی ہوتی کہ تم دونوں نے مل کر کرنا ہے، وہاں اگر ایک عاجز آتا یا مر جاتا تو وہاں حاکم نے ایک معین بنانا تھا، یہاں بھی قول اقوی یہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک معین بنائے گا۔ کیوں؟ لأنہ فی معناہ، چونکہ اجتماع کی شرط لگاتا یا اس نے اس پر ایک مشرف مقرر کر دیا ہے، یہ دونوں مفہوم کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مشرف مقرر کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے انفرادی تصرفات پر راضی جیسے اجتماع میں ہوتا ہے، حیث لم یرد برأیہ منفردا، ٹھیک ہے۔ جائز ہے، ایک بندے نے دو وصی بنائے، یہ بھی جائز ہے۔ اشتراط و تصرف احدہما فی نوع خاص والآخر فی زمینوں کے معاملات فقط اب علی حسنین صاحب سنبھالیں گے، دیہاتی آدمی جٹ آدمی یہ جانتا ہے زمینیں کیسے سنبھالی جاتی ہیں، لیکن جو مارکیٹوں کے دکانوں کے یہ وہ معاملات ہیں نا، ان کا اس کو پتہ نہیں ہے، لہذا علی حسنین صاحب فقط زمینیں سنبھالے گا۔ اویس صاحب چونکہ شہری آدمی ہے، پوری دنیا کو جانتی ہے، یہ شہری املاک بھی اور دیہاتی زمینوں والے یہ سب میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک خاص قسم کے تصرف قرار دے کہ تو وصی ہے لیکن تو فقط فلاں معاملات میں شاباش، والآخر فی الجمیع، اور دوسرے کہتے ہیں کہ وصی تو ہے لیکن تو تمام میں، اس میں بھی کہ جس میں وہ وصی ہے اور دیگر میں بھی، منفردین، چاہے اکیلا اکیلا چاہے مجتمعین جس میں شریک ہوں گی، یہ بھی جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔